لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قابل احترام صدر محفل استاذ محترم فضیلۃ الشیخ ابوالقیس عبدالعزیز المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما استاذ جامعہ فضیلۃ الشیخ ثمامہ رحمۃ اللہ مدنی حفظہ اللہ، اس پروگرام کی نظامت فرما رہے برادر گرامی فضیلۃ الشیخ جیشان مرید الہی تیمی حفظہ اللہ، اس گاؤں کے سرکردہ شخص اور فعال متحرک نوجوان جناب ہدایت اللہ صاحب، اس مسجد کے امام صاحب اور جو بھی ذمہ داران ہیں اور اس گاؤں کے حضرات ہیں، میرے سامنے عزیز طلبہ اور طالبات، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعین و سامعات، آپ کے بیچ آ کر ہم تمام لوگوں کو بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ کئی بار آپ کی بستی میں آنے کا شرف حاصل ہوا، ایک مستقل پروگرام میں بھی آیا اور خطبہ جمعہ دینے کا بھی موقع ملا اور دیگر مناسبتوں سے بھی آنا ہوا۔ ایک بار پھر آپ کے بیچ آنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ جب بھی اس طرح کی بستیوں میں جانا ہوتا ہے تو ہم تمام لوگوں کو واقعی میں فرحت ہوتی ہے، شادمانی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ جو عوام الناس ہیں انہیں دین کے مسائل کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اور عربی میں ایک مشہور کہاوت ہے، العوام کالانعام۔ ہم دین کی باتوں کو بتا کر کے بڑی سعادت محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے مسائل مشکلات ہیں، بہت سارے لوگ مشتاق بھی ہوتے ہیں، خواہش مند بھی ہوتے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو تو کچھ دین کی باتیں سنیں۔ لیکن دوسری طرف ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء پکڑ پکڑ کر کے مسجد میں لاتے ہیں، نکیل کس کر لاتے ہیں۔ ابھی آپ کے درمیان بھی کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملا، ہم بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ چند لوگ نکلے اور آپ تمام لوگوں کو بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، لوگ اپنے کاموں مشغول ہیں، مصروف ہیں اور زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں، ان میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم تمام لوگوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، ہم تمام لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے، دینی، سماجی، اخلاقی، بہت سارے فرائض ہیں۔ ہمیں اپنے ان تمام فرائض کو، واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین حاصل کرنے، دینی باتوں کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جیشان الہی صاحب سے آپ نے سنا کہ میرا موضوع
دنیا کی حقیقت ہے، لیکن بھائی ہدایت اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ تعلیم کی اہمیت و ضرورت پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے اور علم کے فقدان کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے، یہ سچ ہے۔ لہٰذا میں نے اپنا موضوع بدل لیا ہے اور چند منٹ جو گفتگو ہوگی اس کا ٹاپک ہوگا علم کی اہمیت و ضرورت۔ میں نے مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ علم کی اہمیت سے متعلق، علم کی ضرورت سے متعلق یہ آیت بہت مشہور ہے، جس آیت سے علم اور جہل، تعلیم اور جہالت کا فرق واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں کو سنا دیجئے، تمام لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دیجئے، چاہے نوجوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، کسی بھی طرح کا فرد ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، کسی بھی حیثیت کے آدمی ہو، تمام کے سامنے یہ بتا دیجئے کہ جاننے والے، علم رکھنے والے، شریعت کی جانکاری رکھنے والے، ایجوکیشن رکھنے والے، شکشا سے لیس آدمی، اور جو تعلیم سے محروم ہیں، جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، دین نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کے درمیان بڑا ڈفرینس ہے، بڑا انتر ہے، بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا انتر ہے۔ یہ آیت علم کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں تعلیم کے موضوع پر بڑا زور دیا گیا ہے، علم کا جو ٹاپک ہے اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور مختلف اسلوب میں، مختلف پیراؤں میں، مختلف انداز میں، مختلف طرح سے ہمارے رب نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کر دیا، بتا دیا، تاکہ ہمارا کوئی بندہ جاہل نہ رہے، ہمارا کوئی بندہ ان پڑھ نہ رہے، ہمارا کوئی بندہ دین سے نابلد نہ رہے، ہمارے کسی بندہ کو نماز کا علم نہ رہے، نماز کی فضیلت سے وہ محروم نہ رہے، ہمارا بندہ کوئی جہالت کی وجہ سے اور تعلیم سے لیس نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں داخل نہ ہو پائے۔ ایک اور مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والے اور علم والے کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ آیت بھی اپنے نام میں اہم ہے، کافی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے؟ بلندیاں کیا ہے؟ دنیا کی جو بھی ترقی ہو سکتی ہے، دنیا میں جو بھی عروج ہو سکتا ہے، دنیا میں آپ جس کو بھی وکاس کہہ سکتے ہیں، جس کو بھی آپ ترقی کا نام دے سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس آیت کریمہ میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہو، دنیا کی کوئی بھی اپلبدھی ہو، اور دنیا کی کوئی عظمت ہو، شوکت ہو، اور دنیا کی کوئی بھی نعمت اور دولت ہو، اگر آپ کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو وہ چاہیے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو آپ تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو، علم شرعی کو اپنائے، دین سیکھے اور رب کی حقیقت کو جانے، اور تعلیم کے جو بھی تقاضے ہیں آپ ان تمام پر عمل کیجئے، اور علم شرعی اور تعلیم اور تربیت سے اپنے آپ کو مالا مال کیجئے۔ علامہ اقبال مشہور شاعر ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ان کے اشعار بھی پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، سنتے ہیں۔ ان کے چند اشعار مشہور ہے تعلیم کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجہ میں شمشیر جہاں داری۔ یہ بالکل آیت کی ترجمانی ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی گاؤں کے اندر اگر حقیقی ترقی دیکھنی ہو، وکاس دیکھنا ہو اور ڈیولپمنٹ دیکھنا ہو، آپ جو بھی کہہ لیں، انگریزی میں بولیں، ہندی میں بولیں، اردو میں بولیں،
عربی میں بولے، عروج و ارتقاب کہیں. زندگی کو کوئی بھی اگر کامیابی چاہیے تو تعلیم کو اپنانا ہوگا، علم سے مسلح ہونا ہوگا، علم کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا. آپ کے پاس علم کی زینت ہو، علم کی خوبصورتی ہو، علم کا ہتھیار ہو، آپ تعلیم یافتہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، آپ شکشت ہو، یہ ترقی کے لیے ضروری ہے. اور یہی ترقی کا زینہ ہے، یہی تمام طرح کی کامیابیوں کا سبب ہے، اور یہی ذریعہ ہے. باقی دنیا میں حقیقی ترقی، دنیا میں حقیقی کامیابی تعلیم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. آپ لاکھ تجارت کر لیں، لاکھ بزنس کر لیں، لاکھ آپ کی اعلیٰ سے اعلیٰ تجارت ہو، دکان کھول لیں، آپ خوب سنگھرش کریں، محنت کریں، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں، خوب آپ کے پاس جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، ساری چیزیں ہو، لیکن زندگی کا ایسا موڑ آتا ہے، زندگی کا ایسا وقت آتا ہے، زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے کہ آدمی عرش سے فرش پہ چلا جاتا ہے، اور آدمی کی لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے چند سال قبل ترکی کے اندر اور سیریا اور دیگر ممالک کے اندر بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا. اس میں ایک بزنس مین کی مثال دی گئی تھی اور اس کا واقعہ بڑا وائرل اور مشہور ہو گیا تھا. وہ اربوں روپے کا تاجر تھا، بزنس مین تھا، اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، پوری یعنی ایک آبادی تھی، ایک بستی تھی تجارت کی، بڑی بڑی عالیشان آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں تھیں. لیکن جب زلزلہ آیا تو تمام چیزیں تجارت سمیت تمام بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی. سیکنڈوں میں آدمی عرش سے فرش کو چلایا، سب کنگال، کچھ نہیں بچا میرے بھائیوں. دنیا کی کسی بھی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی چیز کو دوام نہیں ہے، کسی چیز کو ثبات نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سب زائل ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. لیکن آپ کے عقل و ذہن میں جو علم ہے، آپ کے اندر جو تعلیم ہے، اور آپ کے اندر جو تعلیم کا ہتھیار ہے یا تعلیم کی جو دولت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے، یا اس کو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، کہیں بھی آپ کو عزت ملے گی، کہیں بھی آپ کو دولت ملے گی، کہیں بھی آپ کو ترقی ملے گی. آپ دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں، دنیا میں کبھی برباد نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی غریب نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی محتاج نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی پریشانی کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ تعلیم والوں کے لیے، علم والوں کی ترقی کے لیے ہمارے رب نے ضمانت لی ہے، ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے. ہمارے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارے رب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرے بھائیوں، کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے دین کی تعلیم ضروری ہوتی ہے. تعلیم تو سب تعلیم ہے. اسلام کے نزدیک کوئی دینی اور غیر دینی تعلیم نہیں ہے. جو بھی تعلیم ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے، جس علم سے، جس تعلیم سے انسان کی ذات کو فائدہ پہنچے، گھر کو، خاندان کو، سماج کو، معاشرہ کو، وطن کو فائدہ پہنچے، وہ تعلیم اسلام کو مطلوب ہے، محبوب ہے. اور کسی بھی تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. لیکن بعض تعلیم، بعض علم ضروری ہے، فرض عین ہے، اور بعض تعلیم، بعض علم جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. آپ چاہے تو حاصل کریں، چاہے تو حاصل نہیں کریں. جس علم سے، جس تعلیم سے اور جس ایجوکیشن سے، جس شکشا سے انسان اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے رسول کو جانتا ہے، نماز وضو کے مسائل کو جانتا ہے، جس علم سے اور جس تعلیم سے انسان اپنے عقیدے کو جانتا ہے، توحید کو جانتا ہے، شرک کو جانتا ہے، جس علم سے انسان حلال کو سمجھتا ہے، حرام کو سمجھتا ہے، جس علم سے انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں، کردار پیدا ہوتے ہیں، جس علم سے انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور جس علم سے انسانیت کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ علم ضروری ہے، وہ علم فرض ہے. اور اسی کے بارے میں ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم شرعی حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اس کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر تعلیم ہے، جو بھی ایجوکیشن ہے، آپ انجینئر بنے، آپ ڈاکٹر بنے، آپ سائنٹسٹ بنے، آپ ٹیچر بنے، آپ پروفیسر بنے، آپ جو ہے انجینئر، اور جو بھی ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے کسی بھی علم سے منع نہیں کیا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن مجید میں ہمارے رب نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارا جو حق ہے، تمہارے جو حقوق ہیں اور تمہارا جو حصہ ہے، اس کو نہ بھولو. بلکہ اسلام نے
تو ہمیں دنیا حاصل کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، اور ہمارے رب نے دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور دنیا میں بھی خوشحال زندگی کی دعا کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی تم خوشحال زندگی کی دعا کرو اور آخرت میں بھی خوشحال زندگی کی اور اچھے انجام کی دعا کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اسلام کسی بھی تعلیم سے، کسی بھی ایجوکیشن سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ ہم ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے ہم اپنے رب کو جان سکے، اپنے رسول کو جان سکے، اور توحید اور شرک کے فرق کو سمجھ سکے، جس سے انسان ہو پاتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں اور پردہ نشین اور بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام بستی والوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں ترقی چاہیے، اگر آپ کو زندگی میں خوشحالی چاہیے، اور دنیا میں آپ کو عزت کی زندگی چاہیے، دنیا میں اگر آپ شان و شوکت چاہتے ہیں تو آپ جو ہے تعلیم کو اپنائیے، ورنہ ہمارا مقدر ذلت ہوگا، ہمارا مقدر ذلت ہوگا، اور ہم جو ہے خار کی زندگی گزاریں گے، اور ہر جگہ ہم پسپا ہو جائیں گے، ہر جگہ ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے، اور ہم عزت سے محروم ہو جائیں گے، ہر طرح کی کامیابی سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آج دشمنوں کی بھی سازش ہے، آج اغیار کی بھی کوشش ہے، جو ہمارے اعداء ہیں، ہمارے مخالفین ہیں، اور جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں پستی میں دھکیل دینا چاہتے ہیں، ہمیں ترقی کی شاہراہ سے دور کر دینا چاہتے ہیں، ہمیں زندگی کی کامیابیوں سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ان کی بھی یہی سازش ہے، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو، تم ایجوکیشن سے دور رہو، اور ہمیں کھلونے دے کر کے بہلائے جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ معمولی تھوڑی سی تعلیم حاصل ہو گئی، میٹرک کر لیا، بڑا کام کر لیا، اور افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ یا تو مدرسے میں پڑھیں گے تو کچھ پارے کا حفظ کر لیا، یا حافظ ہو گیا، ایک دو کلاس تک پڑھا، اس کے بعد تعلیم مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ یعنی نہ مدرسے کی تعلیم مکمل ہو پاتی ہے، نہ ہم عالم دین ہو پاتے ہیں جس سے ہمارے سماج کو فائدہ ہو، اپنی ذات کو فائدہ، اور نہ ہی اسکول اور کالج کی تعلیم مکمل ہو پاتی ہے۔ تو اگر کوئی اسکول اور کالج کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، میٹرک کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، تو پھر اس کے پاس شرعی علم نہیں ہے، افراط و تفریط ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی اولاد کو، یا اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ اصلی تعلیم دلا رہے ہیں کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، تو پہلے آپ ان کو عقیدہ کے بارے میں تو بتائیے۔ جیسے طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، رب کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو ایک مولوی صاحب کے پاس بیٹھانا پڑے گا، یا تو خود آپ جانتے ہیں تو خود آپ پڑھائیے، یا امام صاحب کے پاس بھیجیے، مولوی صاحب کے پاس بھیجیے، اور بتائیے کہ شرک کیا ہے، اسے بتائیے کہ توحید کیا ہے، بتائیے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ دین ہمارا سرمایہ ہے، ہم ایک رب کی بات کرنے والے ہیں، اسے نماز کی فرضیت کے بارے میں سکھائیے، اسے روزوں کے بارے میں بتائیے، اسے حج اور زکوٰۃ کے اسلام کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں بتائیے، اور آپ انہیں ایمان کے ارکان کے بارے میں بتائیے، زندگی کے بہت سارے فرائض واجبات ہیں ان کے بارے میں بتائیے، بہت سارے حرام کام ہیں ان کے بارے میں بتائیے، بہت سارے حلال کام ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ میں 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا کورس پورا کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے، اصل ہدف یہ ہے، اور اصل کام یہ ہے کہ آپ بچوں کو بنیادی علم دلا دیں، جو شرعی علم ہے، جس سے آدمی اپنے دین کو سمجھ لیتا، دین کی جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی باتیں، فنڈامنٹلس آف دین کی جو بھی بنیادی باتیں آپ انہیں بتلا دیجئے، بچہ سمجھ گیا، اپنے دین پر قائم ہے، اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اعتماد ہو گیا، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ ہمارا بیٹا کالج میں رہتے ہوئے اپنے دین سے نہیں پھر سکتا ہے، کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا، ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا، ارتداد کی لہر ہے۔ جو لوگ اخبارات سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، جو لوگ دنیا کی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے یہ بڑی اہم بات ہے، سنگین بات ہے، آپ لوگ توجہ دیں۔ لڑکے بڑے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں،
لڑکیاں بھی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں، جو بھی مسابقاتی امتحانات ہیں، بی پی ایس سی ہو یا یو پی ایس سی ہو، ریلوے کے ایگزامس ہو یا ای ایڈ بی ایڈ اور جو بھی ملازمت کے کورسز ہیں سب کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا رہا ہے؟ عشق کسی سے ہوا مرتد ہو گئی، محبت ہوئی اور لڑکا نے آفر کیا کہ جب تک تم اپنے دین کو نہیں چھوڑو گی ہم تم سے شادی یا تم سے محبت نہیں کریں گے۔ بس 1 منٹ نہیں لگتا، ارے یار یہ کیا بات ہے، اس میں کیا دقت ہے، فوراً وہ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ یہ کیا ارتداد؟ لڑکا کا بھی وہی حال ہے، لڑکی نے آفر کیا اگر تم سے محبت، اگر مجھ سے تم کو محبت کرنی ہے، شادی کرنی ہے، اگر تم مجھ کو چاہتے ہو تو اپنے دین سے پھر جاؤ، فوراً لڑکا بھی دین سے پھر جاتا ہے۔ تو یہ دین، یہ جو ارتداد کی لہر ہے یہ تمام کو بہا لے جا رہی ہے۔ اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے لڑکیاں ارتداد کی لہر کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کل کی تو خبر ہے، ایک نوجوان لڑکا یو پی کا مسلمان غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے چکر میں مرتد ہو گیا، کل پرسوں کی خبر ہے یہ۔ اور ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں ہزاروں، کرناٹک میں ایک بار آیا تھا کہ ایک سال میں 10,000 لڑکیاں مرتد ہو گئی، اور یو پی کے اندر تو برا حال ہے، مدھیہ پردیش کے اندر برا حال ہے۔ تب یہ آسان ہو گیا، کھیل ہو گیا، معمولی بہکاوا میں، معمولی لالچ میں لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر لڑکے، انجینئر لڑکیاں اور جو بھی ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں ہیں وہ مرتد ہو جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ، واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم شرعی کی تعلیم نہیں دلائی ہے، دین کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ تو ہم مسلمان افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ افراط کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم تو دلا رہے ہیں لیکن ضروری تعلیم کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ جو ضروری تعلیم ہے جس سے آدمی عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر رب کی محبت بیٹھ جائے کہ نہیں، اس دنیا میں ہم رب کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر انسان کو زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ ہم تو رب کے بندے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہم لاکھ دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کریں لیکن ہم رب کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے خالق کو نہیں بھول سکتے، اپنے مالک کو نہیں بھول سکتے۔ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی کالج میں تعلیم حاصل کرے، دنیا کے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے، اور لاکھ جو ہے بے حیائی کے کام ہو، لاکھ جو ہے سازشیں ہو اور لاکھ جو ہے فتنے ہو، لیکن آدمی اپنے عقیدے سے پھر نہیں سکتا ہے، اپنے دین سے وہ مرتد نہیں ہو سکتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور اپنے دین کی جو پہچان ہے، شناخت ہے، ایک مسلمان کا جو شعار ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری پہلے طے کی جانی چاہیے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ کے بچے فتنوں سے بچیں گے، آپ کے بیٹے ارتداد سے بچیں گے، آپ کی بیٹیاں عشق سے اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے اور ارتداد سے آپ کی بیٹیاں بچیں گی، اور آپ جو ہے ترقی کے جو بھی راستے ہیں وہ سب طے کریں گے، ترقی کی آپ سیڑھیوں کو طے کریں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کریں گے۔ تو بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو تعلیم ہے اور جو علم ہے یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہمارے جو دشمنان ہیں ان کی بھی یہی سازش ہے، ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم تعلیم سے دور رہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم دین کی بھی تعلیم حاصل نہ کریں اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل، یعنی کہ جو بھی عصری علوم ہیں، عصری جو سبجیکٹ ہیں، یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے ان کو بھی نا ہم حاصل کریں، تاکہ ہم ہر طرح سے مفروض ہو کر رہ جائیں، اپاہج ہو کر کے رہ جائیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ تو اسی لیے ہمارے رب نے کہا، قرآن نے کہا، رسول نے کہا کہ زندگی کی کامیابی چاہتے ہو تو تعلیم حاصل کرو، علم کو اپناؤ، ماں باپ بھی تعلیم یافتہ ہو، بچے بھی تعلیم یافتہ ہو، تو پھر سماج خوبصورت بن جائے گا، سماج کے اندر امن ہوگا، سماج کے اندر خوشحالی ہوگی، اور ترقی، کوئی بھی ترقی پھر سماج سے دور نہیں ہوگی میرے بھائی۔ تب علم کی کتنی اہمیتوں کو بیان کیا جائے۔
ایک آیت کافی ہے، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں قرآن مجید کی پہلی وحی، قرآن مجید کا پہلا پیغام اور رسالت کا پہلا فرمان کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی 5 آیتیں یہ رسالت محمدیہ کی شروعاتی آیات ہیں، اور اس وقت زمانے جاہلیت میں بہت سارے مسائل تھے۔ کیا ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہے؟ کیا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس عقل نہیں ہے ہم سمجھنے کے لیے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ زمانے جاہلیت میں وہ کون سی برائی تھی؟ کیا اس زمانے سے زیادہ ہمارے سماج میں برائی ہے؟ لوگ غیر ضروری چیزوں پہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، غیر ضروری چیزوں پہ دھیان دینا چاہتے ہیں، توجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن کیا زمانے جاہلیت میں جو برائیاں تھیں کیا وہ ان برائیوں سے زیادہ ہمارے سماج میں برائیاں ہیں؟ کون سی برائی نہیں تھی؟ لوگ جوا میں اپنی بیوی کو بیچ دیتے تھے، بیوی ہار جاتے تھے، اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ معمولی بات پہ خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا تھا۔ جوا، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، بت پرستی، اور یہ سب عام بات تھی۔ اس وقت بڑے مسائل تھے، بڑے ایشوز تھے، اور بڑی سمسیائیں تھیں، بڑی مشکلات تھی، لیکن اسلام نے ایک ٹاپک کو چنا، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اسلام نے صرف کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وقت زنا پہ بات ہو سکتی تھی، بدکاری پہ بات ہو سکتی تھی، چوری پہ بات ہو سکتی تھی، جوا پہ بات ہو سکتی تھی، سود پہ بات ہو سکتی تھی، شراب پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن اسلام نے کسی پہ بات نہیں کی۔ پہلی آیت تو قرآن کریم کی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب سے نام کسے پڑھیے جو رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور جو انسان پر بڑا مہربان ہے۔ تو پڑھیے سے اسلام یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوتی ہے۔ بعثت محمدیہ کا آغاز پڑھیے سے ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ آج ان کی امت جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اسے نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے۔ کیوں نہیں ذلیل ہوں گے؟ کیوں نہیں تباہ ہوں گے؟ کیوں نہیں برباد ہوں گے؟ اس لیے اگر سماج سے، معاشرہ سے تمام طرح کی پریشانی کو دور کرنا ہے، سماج اور معاشرہ کو اوپر اٹھانا ہے، اور ہر آدمی کو اگر پیسہ چاہیے، یاد رکھیں تعلیم میں پیسہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا جتنے بھی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی کیوں نہ ہو خوشحال رہتا ہے۔ ایک مولوی بھی کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، ہر مہینے 10-15 ہزار تو آنا ہے، چونکہ اس کے پاس علم شرعی ہے اور اس کی برکت سے وہ خوشحال رہتا ہے۔ اور کوئی ایسے دین کا علم حاصل کر لیا، ہمارے بھائی جشان صاحب ہیں، اس نے ایک فضیلت کی تعلیم حاصل کی، دین کو بھی سیکھا، اور جو عصری علوم ہیں ان کو بھی پڑھا، آج اسکول میں ٹیچر ہیں۔ تو یہ ترقی نہیں کریں گے تو کون ترقی کریں گے؟ تجارت آج ہے کل نہیں ہے، آج 5,000 کما لیا، کل 500 بھی نہیں ہو پاتا، یہ تجارت کا معاملہ ہے۔ لیکن علم میں دوام ہے، برکت ہے، اس کے اندر استقرار ہے، اور اس کے اندر بڑھوتری ہے، علم میں ترقی ملتی چلی جاتی ہے۔ تو علم کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آدمی ہر طرح سے خوشحال اور مالا مال ہو جائے۔ علم سے اپنا رشتہ جوڑیے، تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑیے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دین علم کو پہلے سیکھیے۔ بڑی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں بہت سارے لوگ خوشحال ہیں، پیسے تو ہیں، لیکن ان کے بچے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ لڑکیوں کو پڑھا تو رہے ہیں لیکن اسکول بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری بیٹی میٹرک کر رہی ہے، ہماری بیٹی انٹر کر رہی ہے، اب تو بی ایڈ کر رہی ہے، اور اب تو بی پی ایس سی کا بھی لڑکے ایگزام دے رہے ہیں۔ مسلم خواتین، ابھی ایگزام ہوا، رزلٹ آیا تو بہت ساری خواتین تھیں، مسلم لڑکیاں تھیں جنہوں نے بی پی ایس سی فائٹ کی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ رب کا کیا حق ہے، ان کو توحید کا علم نہیں ہے، وہ شرک کو نہیں جانتی۔ جب شرک کو نہیں جانتی تو مشرک ہو جائے گی، اسلام سے پھر جائے گی، اس کو معمولی وقت بھی نہیں لگے گا اسلام سے پھرنے میں۔ بی پی ایس سی ادھیکاری تو ہے، لیکن کسی غیر مسلم کے سمپرک میں آئی اور مرتد ہو گئی۔ کیا فائدہ ایسے ماں باپ کو علم سکھانے کا؟ بیٹی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالے، لیکن وہ بیٹی باپ کا نام لینے والی نہیں ہے، کیونکہ اسے تو بس دنیا پتہ ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ دین کا علم سکھاتے ہیں تو آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ دینی علم نہ سکھانے کے بڑے وبال ہیں، بڑے خطرناک نتائج ہیں، اور سب سے پہلا وبال تو ماں باپ کو ملتا ہے۔ بچہ ڈاکٹر ہے، ماں باپ کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بیٹا آ جاؤ علاج کرا دو، لے جاؤ موتیہاری، مظفر پور، پٹنہ لے جاؤ،
نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا نہیں ہے ماں باپ کی عظمت کا علم نہیں ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے نافرمانی کا کیا انجام ہے، کیا سزا ہے. اگر آپ نے دین کا علم سکھایا ہوتا اور اسے شرعی علم سے مالا مال کیا ہوتا تو وہ تمام کام کو چھوڑ کر کے، دنیا کی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے وہ ماں باپ کو مقدم رکھتا اور ماں باپ کی خدمت کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ماں باپ سکون کی زندگی گزارتے. ماں باپ کے لیے یہ بچے، یہ بچیاں، یہ بیٹے اور بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی. لیکن ماں باپ نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے اور اس نے اپنے اولاد کو اور اپنے بیٹی بیٹیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے، انہیں برباد کر دیا ہے. اور پھر ایسے ماں باپ کی دنیاوی زندگی بھی جہنم ہو جائے گی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 5 بیٹے ہیں لیکن کوئی دلی میں ہے، کوئی ممبئی میں ہے اور کوئی امریکہ میں ہے اور کوئی پٹنہ میں ہے. کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے دین کا علم نہیں سکھایا ہے، آپ نے دین کے فرائض نہیں بتائے ہیں، آپ نے زندگی کا مقصد نہیں بتایا ہے، آپ نے قبر کی حقیقت نہیں بتائی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو آخرت کے بارے میں نہیں بتایا ہے. وہ کہاں سے وہ عذاب سے ڈرے گا؟ کہاں سے اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری کے جواب دینے سے ڈرے گا؟ پتہ چلے گا کہ دنیا زائل ہو جائے گی، دنیا کی یہ شان و شوکت اور دنیا کی رنگینی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. پھر وہ آپ کو بھی لات مارے گا. ماں باپ پہلے اس جہالت کی زد میں آئیں گے اور ان کی زندگی جہنم ہو جائے گی. پھر ماں باپ کا برا انجام آخرت میں بھی ہوگا. اس نے اپنے بچوں کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی، صرف اسکول کالج میں پڑھا دیا اور چھوڑ دیا. انہیں دین کے بارے میں نہیں بتایا، اسے رب کے بارے میں نہیں بتایا، اسے توحید اور شرک کے بارے میں نہیں بتایا اور اسے اپنے رب کے فرائض نہیں بتائے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے اور ہر گارجین سے اور ہر ذمہ دار شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی ہے؟ اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ذمہ داری میں غافل رہا ہوگا، کوتاہی کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ الا ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ماقب یسار کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مرتے وقت اگر اپنی ذمہ داری میں کوتا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے اور دنیا میں بچوں کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور لوگوں کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور وہ اپنی ذمہ داری میں خائن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور وہ کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں پائے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کی بڑی خطرناک سزائیں ہیں اور اس کا برا انجام ہوگا. اللہ کتنی بھیانک سزا ہے، کتنا برا انجام ہے. بہت ساری باتیں ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ تمام لوگ اگر دنیا کی حقیقی ترقی چاہتے ہیں اور آخرت کی حقیقی ترقی چاہتے ہیں تو آپ تعلیم کو اپنائیے اور اپنے سماج میں تعلیم کے ماحول کو آپ قائم کیجیے. یہ مسجد، یہ اکیڈمی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد اکیڈمی کا کام کرتی تھی. یہاں مکتب کیوں نہیں چل رہا ہے؟ یہاں آپ کے درمیان امام کیوں نہیں ہے؟ مولوی کیوں نہیں ہے؟ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کوئی مکتب چلاتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جیب بھرتا ہے، کھاتا ہے. اللہ اکبر. خود بھی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی ذمہ داری ادا نہیں کرنے دیں گے. اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا، اب اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے اور اس کا ٹانگ کھینچ رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ رہا ہے. کیسے سماج کا بھلا ہوگا؟ کیسے لوگوں کا بھلا ہوگا؟ ایک تو بدبخت ہے، دوسرے لوگوں کو بھی بدبخت بنا رہا ہے. اسی لیے احساس پیدا کیجئے، آپ اپنی ضمیر کو زندہ کیجئے اور آپ جو ہے اپنی آخرت کو بنائیے، اپنی عاقبت کو بنائیے اور دنیا اور آخرت کی تباہی آپ مت مول لیجئے. مکتب شروع کیجئے، عالم رکھیے، مولوی رکھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ سب کچھ پڑھائیے، میٹرک انٹر کرائیے. اس سے اسلام نے منع نہیں کرتا، میں نے کہا، لیکن پہلے آپ دین کی تعلیم دلائیے اور عقیدہ کے بارے میں بتائیے، توحید کے بارے میں بتائیے. شرک کتنا خطرناک ہے، ہر گھر میں شرک ہے، تعویذ ہے، گنڈا ہے اور چھلا ہے. ہر گھر میں بابا اوجھا کی باتیں پائی جا رہی ہے. معمولی پریشانی ہوتی ہے، عورتیں چلی جاتی ہے کہاں مقامات پر اللہ کے در کو چھوڑ کر کے نہ جانے کس کے در پہ جاتی ہے، اپنے دین کا سودا کرتی ہے، ایمان کا سودا کرتی ہے، لاکھوں روپے ضائع کرتی ہے. کیوں؟ ہم اہل حدیث ہیں، کتاب سنت کے ماننے والے ہیں. کہاں چلا گیا ہماری پہچان، ہمارا جو شعار تھا کتاب اللہ سنت رسول، کہاں چلا گیا؟ یہ سب علم نہ ہونے کے یہ سب نتائج ہیں اور علم نہ ہونے کی یہ سب ہلاکتیں ہیں. اسی لیے آپ دنیا کی آخرت کی حقیقی ترقی چاہتے ہیں تو آپ
علم حاصل کیجئے اور علم میں بھی شرعی علم کو آپ جو ہے پہلے حاصل کیجئے، یہی فرض ہے۔ اس کے بعد دنیا حاصل کیجئے، دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیجئے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اور اسی میں ہم تمام لوگ کی بھلائی ہے۔ اور علم کے بعد ہی کسی چیز کو آپ جو ہے جانیے، ورنہ آپ تمام نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ باتیں بہت ساری ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو علم شرعی کی اہمیت، اس کی ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔